حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کو ہم دو پہلوؤں سے سمجھیں گے۔ ڈاکٹر حضرات یعنی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس پہلو سے بھی سمجھیں گے، اور اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس بات کو بھی سمجھیں گے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر حیض کی حالت میں ہم بستری کی جائے تو بچہ دانی کی رگیں پھٹ سکتی ہیں۔ دوسری چیز میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ حیض والے خون میں بیکٹیریاز کی تعداد اس وقت زیادہ ہوتی ہے۔ ان بیکٹیریاز کی وجہ سے بچہ دانی کے اندر سوزش ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے اور سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں مزید میڈیکل سائنس ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کے نتیجہ میں انفیکشن ہو سکتا ہے، ایڈز کے مرض کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اس سے بھی مزید خطرناک بات ایک اور بتانے لگا ہوں جو میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ حیض کی حالت میں اگر ہم بستری کی جائے تو عورت کے بانجھ ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں اس بارے میں ایک اور چیز بھی بتاتی ہے کہ عورت کا دفاعی نظام اس وقت انتہائی کمزور حالت میں ہوتا ہے، اور مردوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ سارے امکانات جو عورت کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، اسی طرح مرد کے حوالے سے بھی ہمیں ڈاکٹر حضرات جن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ہمیں رہنمائی کی، بہت سارے اسپیشلسٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ مرد اگر حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرے تو مرد کو کسی قسم کا بھی انفیکشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز بتانے لگوں آپ کو کہ مرد اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کے نامرد ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کے عضو خاص میں جلن اور خارش کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو حیض کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ حضور ہمیں حیض کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہودی اور عیسائی اس بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ جب عورت کو حیض آتا تو وہ عورت سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ جاتے تھے، عورت کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، عورت کا جھوٹا نہیں کھاتے تھے، اس عورت کے دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، اس کے علاوہ بہت زیادہ دور عورت سے رہتے تھے۔ اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ عورت سے وہ ہم بستری بھی نہیں کرتے تھے، جبکہ عیسائی اس کے الٹ کرتے تھے۔ وہ عورت کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے، عورت کے ساتھ لیٹتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، کسی قسم کی احتیاط اس حالت میں نہیں کرتے تھے، جبکہ اسلام نے ہمیں اعتدال والا راستہ بتایا جس میں عورت اور مرد دونوں کو بہت خوبصورت ایک نظام دیا۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیجیے کہ یہ گندگی ہے، یہ نجاست۔ حیض کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن عورت کی جائے پیشاب سے خون کا آنا، اس خون کے 7 قسم کے رنگ شریعت مطہرہ نے بتائے، فقہ کی کتابوں میں موجود، سرخ بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، براؤن بھی ہو سکتا ہے، پٹیالہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ 7 قسم کے رنگ اس خون کے بتائے گئے۔ تو حکم کیا مل رہا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے اعتزال کرو حیض کے دنوں میں، یعنی عورتوں سے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ اعتزال کرنا یعنی دور رہنا اور ان کے قریب بھی نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے، جماع مباشرت نہ کیا جائے۔
یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے سے مرد عورت سے نفع نہ اٹھائے، یہ حکم ہے، وگرنہ باقی عورت کے ساتھ لیٹنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا جھوٹا کھانا، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہننا، وہ کھانا پینا منع نہیں، جھوٹا کھانا منع نہیں، لیٹنا منع نہیں، ہاں منع ہے تو صرف ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا ناف سے لے کے گھٹنوں تک، باقی سب جائز۔ حضور کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ازار بند کو کس کے باندھ لو، یعنی اس سے نفع نہیں اٹھاتے تھے جہاں ازار بند باندھا جاتا ہے، ازار بند بندوا دیا، باقی لیٹنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب جائز۔ مسلم اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کاہن کے پاس گیا، اس کی تصدیق کی، جس نے بیوی کے دوبر میں دخول کیا یعنی جائے پاخانہ میں دخول کیا، جس نے حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کی یعنی حیض والی عورت کے ساتھ ہم بستری کی، اس نے میرے اوپر اترنے والی تعلیمات کا انکار کیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو حضور پہ اترا اس کا اس شخص نے انکار کر دیا جس نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی۔ تو اپنے آپ کو حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری سے بچانا ہے، چاہے وہ مجبور کرے چاہے خود خواہش کا غلبہ ہو، دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو ہم بستری سے بچانا ہے، مباشرت جماع سے بچانا ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف کے اندر آتی ہے کہ حیض کی حالت میں اگر عورت سے ہم بستری کی جائے تو بچہ ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ حدیث کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں، لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بچہ ولد الحرام تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک عمل کو حرام قرار دے دیا شریعت نے، اس حالت میں ہم بستری کی جائے گی تو اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد وہ ولد الحرام ہوگی، کا نسب تو باپ سے ثابت ہوگا لیکن اولاد حرام کی ہوگی، اس لیے بچہ تو ہجڑا پیدا نہیں ہوگا لیکن وہ اولاد حرام کی ہوگی۔ کوئی اگر حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے تو چاہیے توبہ استغفار کرے، اللہ سے رو رو کے معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دے، آدھا دینار یا 1 دینار، اس کا وزن 2 گرام سونا یا 4 گرام سونا بنتا ہے، لیکن فقہا نے اس کو عام رکھا ہے، جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دے، اور اس صدقہ کی برکت سے آنے والا وبال، آنے والی بلا ٹل جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ کو شام 7:15 پر اس طرح کی مفید ویڈیوز سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے۔